السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین
احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت رکھنے والوں پر حج کو فرض کیا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کیا جائے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کے لیے نماز پڑھی، جنہوں نے سب سے اچھے اللہ کے لیے روزے رکھے، جنہوں نے سب سے اچھا عمرہ اور حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز سامعین، حمد و صلات کے بعد یہ خصوصی درس حجاج کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مکسلار پر آپ سن رہے ہیں، جس کا موضوع ہم نے رکھا عرفات کا دن، اہمیت اور کام۔ آج 8 ذی الحجہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی سے حجاج کرام مینا پہنچے اور ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز سنت پر عمل کرتے ہوئے قصر اپنے اپنے وقت پر ادا کی۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کل عرفہ کا دن ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اور اس کی مدد سے کل حجاج کرام عرفات کے میدان میں صبح پہنچیں گے، اور وہاں جا کر دعائیں ہوں گی، آہ و زاری ہوگی، توبہ استغفار ہوگا، اور حج کا ایک عظیم رکن وقوف عرفات ادا ہوگا۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور اس سال کا حاجی بنایا۔ آپ نے احرام باندھا، اپنی اپنی میقات پر مکہ مکرمہ پہنچے، کسی نے افراد کی نیت کی تو کسی نے قران کی نیت کی تو کسی نے تمتع کی نیت کی، اور سب پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف، سعی وغیرہ سے فارغ ہوئے اور پھر الحمدللہ مینا تشریف لائے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر آپ کو پہنچا دیا جہاں پیغمبر آئے علیہ الصلاۃ والتسلیم، جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، اور ان میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ مدینہ سے تشریف لے آئے، مکہ پہنچے اور طواف کیا، سعی کی، اور اس کے بعد یہی وہ مینا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے یہاں ظہر کی نماز 2 رکعت اس کے وقت پر پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت 3 رکعت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز عشاء کے وقت 2 رکعت پڑھی، پھر رات میں آرام کیا۔ اگلا دن عرفات کے دن آپ صبح فجر کی نماز کے بعد
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے. آپ کے لیے وہاں ایک خیمہ، ایک ٹینٹ تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں کھڑے رہے اور فرمایا وقفت ہا ہنا وعرفت کلھا موقف، میں یہاں کھڑا ہوں اور عرفات پورے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا. اور آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہے. کیا مطلب حج کا اہم رکن، حج کا اہم کام عرفات میں ٹھہرنا ہے. اگر کوئی حاجی حج کرے، مینا جائے، مزدلفہ بھی جائے، کنکریاں بھی مارے، عمرہ بھی کرے، طواف سعی بھی کرے، جانوروں کی قربانیاں بھی دے، ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں بھی مارے، لیکن اگر عرفات میں وہ نہیں رکتا ہے، عرفات میں وہ نہیں ٹھہرتا ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس سے ہمیں کل کے دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کل کوئی معمولی دن آنے والا نہیں ہے، کل بہت بڑا دن، بہت عظیم دن آنے والا ہے. اگر حاجی کل عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ رکے، اس کا حج نہیں ہوگا. آئندہ سال آ کر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. الحج عرفہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. لہذا اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ پرامن عرفات میں پہنچائے اور اس عظیم رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا دن ہے جو دن ہمارے سامنے کل آنے والا ہے، جس دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عربی میں سنی. آئیے ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے اس دن کے کام کو کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے وہاں جا کر، یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جیسے کہ حضرت سعید ابن مسیب امام التابعین رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے بڑھ کر، غور سے سنیے، کھا رہے ہیں تو سنیے، بیٹھے ہوئے ہیں تو سنیے، مشغول مت ہونا. بات بڑی اہم ہے اور یہ بات کل دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. دوبارہ اس کو ہم نہیں سنا سکتے کل، کیونکہ آج رات یہ بات آپ کو سنانی ہے. خواتین جو سن رہی ہیں خیموں میں بیٹھ کر، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ مصروف نہ ہوں، توجہ کے ساتھ ایک ایک حدیث کو سنیں، ایک ایک بات کو سنیں، تاکہ کل کے دن کی اہمیت ہمیں معلوم ہو اور ہم وہ کام کریں کل انشاءاللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. لہذا توجہ کو ادھر ادھر مت مرکوز کریں، قائم رکھیں توجہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے بڑھ کر اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے. مطلب سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے جو اللہ تعالی آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے. آگے فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی قریب آتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے ان عرفات میں پہنچے حاجی بندوں کے بارے میں فخر کرتے ہوئے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ میرے بندے جو عرفات پہنچ چکے یہ کیا چاہتے ہیں. معلوم ہوا اس حدیث شریف سے نمبر ایک، سب سے زیادہ جو جہنم سے آزادی ہوتی ہے وہ کل ہوگی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے آپ بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں اور آپ کو بچا لیا جائے؟ تو کل کا دن ہے، ضائع نہیں کرنا.
اپنی گردنوں کو جہنم سے بچا لینا. کیسے؟ اللہ سے دعا کرتے ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ اگر انسان تین مرتبہ اللہ سے دعا کرے جہنم کی آزادی کے لیے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس نے تیری پناہ لی ہے مجھ سے، اے اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے. تو کل نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھیں، سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں کہا بھی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم کیا نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو. قو انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ جہنم سے، اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا دن کل کا دن ہے انشاءاللہ. عرفات کا دن آنے والا ہے، لہٰذا بچا لیجیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر گرمی ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، حاجی پریشان ہو جاتا ہے. گرمی ہو جائے، پنکھا نہ چلے، ہوائیں نہ چلے، آدمی گرمی سے اور حرارت سے پریشان ہو جاتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جہنم کی گرمی اس سے زیادہ خطرناک ہے. جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کل بہت بڑا دن آنے والا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں ہماری گردنوں کو آزاد کر دے. تو ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب آتا ہے عرفات کے دن، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد ہؤلائی، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو، اللہ دے گا. کیا مانگنا ہے، اللہ عطا کرے گا. کیا طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی نوازشیں اور اس کی عطا ہوگی. بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل یباہی الملائکہ باہل عرفات، اللہ تعالی عرفات والوں کا فخر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کس حالت میں آئے ہیں، پراگندہ خستہ حال میں میرے پاس آئے ہیں. تو اس سے بھی یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد و غبار وغیرہ میں میرے بندے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کے بارے میں جو ہے اپنے فخر کرتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، طارق بن شہاب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک یہودی آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اے امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اے خلیفہ، مطلب آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہو، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں کے پاس ہوتی، کیا آیت وہ، اگر ہم یہودیوں کے پاس وہ آیت ہوتی تو اس دن جس دن یہ آیت اتری ہم عید کا دن مناتے. اتنی بڑی آیت ہے آپ کی قرآن، آپ کی کتاب میں وہ. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہودی سے، تم کون سی آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا ترجمہ یہ ہے آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا. یہ آیت کا مطلب. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا میں اس آیت کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کس مقام پر یہ آیت اتری؟ فرماتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، اس دن جو ہے یہ آیت اتری۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے کل کے دن کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرفات ہی کا وہ دن ہے جس دن یہ بڑی عظیم آیت اتری قرآن پاک کی، جس آیت میں خوشخبری ہوئی، خوشخبری سنائی گئی دین کے کمپلیٹ ہونے کی۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنی بڑی آیت ہے یہ، اس کا اندازہ لگائیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت ہوتی تو عید کا دن منا لیتے اس کو۔ اتنی بڑی آیت ہے۔ کیا ہے اس آیت میں؟ کیا بات بتائی گئی ہے؟ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، دین کمپلیٹ ہے، نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت، قیامت تک 2 رکعت، نہ 3 پڑھ سکتے نہ 1 پڑھ سکتے۔ کنکریاں جو 10 تاریخ کو ماری جائیں گی وہ صرف جمرے عقبہ کو ماری جائیں گی، 7 ماری جائیں گی۔ یہ دین ہے، جو دین ہے وہ دین ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کوئی کمی کی گنجائش۔ دین مکمل ہو گیا، اور یہ تکمیل بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، وہ مکمل دین ہم تک پہنچا دیا گیا، لہٰذا اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، نہ اضافہ کرنا ہے بدعت، نہ کوئی کمی کرنی ہے، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اضافہ ہوگا اللہ ناراض ہوگا۔ جو کام دین میں نہیں ہے وہ ہم کام کریں، جو نہیں بتایا گیا ہے وہ کام ہم کریں، یہ اضافہ ہوگا۔ جو ہے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں کمی کریں، یہ بھی غلطی ہوگی، اور دونوں چیزیں اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں بیان کی گئی کہ یہ نعمت ہے بہت بڑی، کہ اللہ نے اس کو پوری کر دی۔ اسلام عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے مذاہب کو دیکھیں، باطلا کو، اسلام کو دیکھیں، اللہ کا سچا دین ہے، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مسلمان ہمیں بنایا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اسلام پر عمل نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا، چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بااخلاق کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسلام ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید میں یہ بھی بتا دیا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس دن کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے اچھی دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور سب سے اچھی دعا وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی ہے یا پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی کی صحیح سند کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر بھی غور کیجئے، کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے اچھی دعا، دعائیں بہت ساری اچھی، دعائیں بہت ساری اچھی، لیکن سب سے اچھی دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اس کا مطلب کل جو ہم جانے والے ہیں عرفات کے میدان میں، تو وہاں دعائیں سب سے پیاری ہوں گی، سب سے اچھی دعا عرفات کے دن کی دعا ہوگی۔ تو اس کا مطلب وہ دن کل کیا ہے؟ دعاؤں کا دن ہے، کیونکہ کل کی دعا سب سے اچھی دعا ہے، یہی معلوم ہوا نا حدیث میں۔ چلیے، اور کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور سب سے بہترین دعا وہ دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے پڑھی ہے، اور جس کو عام طور پر دعاؤں کی کتاب میں عرفات کے دن کی دعا لکھا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ یہ تو یاد کرنا ہے سب کو، نہیں یاد ہے آج رات میں یاد کر کے سو جائیے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیجئے، جزاک اللہ خیر۔ یہ دعا تمام پیغمبروں نے پڑھی، اور سب سے افضل دعا ہے، سب سے اچھی دعا ہے، جو تمام پیغمبروں نے پڑھی،
آئیے ذرا اس دعا کا ترجمہ بھی سنتے چلے ہم. کیا ہے بھائی اس دعا میں؟ اس دعا میں توحید ہے جی، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کی گئی ہے اس دعا میں. ترجمہ سنیے. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا کیا ہے بھائی اس دعا میں؟ پہلی بات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سچا مطلب عبادتیں صرف اللہ کی کرنی ہے. حج میں آئے، عبادت کس کی کر رہے؟ حج کس کے لیے کر رہے؟ نماز کس کے لیے پڑھے آج مینا میں؟ احرام کس کے لیے آپ نے باندھا؟ کنکریاں کس کے لیے ماریں گے؟ کنکریاں مارتے وقت کس کا نام لیں گے؟ عرفات میں کل دعائیں کس سے کریں گے؟ 10 تاریخ کے دن طواف افاضہ کس کے گھر کا ہوگا؟ کس کے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا. 10 تاریخ کے دن بالوں کو جو نکالا جائے گا کس کے لیے؟ 10 تاریخ کے دن جانوروں کی جو قربانیاں ہوں گی کس کے لیے؟ یہ سب عبادت ہے. یہ عبادت کے انواع و اقسام ہے. معلوم ہوا عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے. لہٰذا یاد رکھنا، حج کے بعد جب جاؤ گے ہر عبادت اللہ کے لیے کرو گے. مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا، جیسے کل عرفات میں ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. وہ اللہ جو عرفات میں دعائیں سنتا ہے، کیا پاکستان میں وہ دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ اللہ جو عرفات میں دعائیں سنتا ہے، کہ ہندوستان میں دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ اللہ جو عرفات میں ہماری دعائیں سنتا ہے، دنیا میں ہر جگہ، آپ کسی بھی جگہ رہیں، آپ یونائٹڈ کنگڈم میں رہیں، یو ایس میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، آسٹریلیا میں رہیں، آپ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہیں، جو اللہ کل دعائیں سنتا ہے وہ اللہ ہر جگہ آپ کی دعا سنتا ہے. اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کرنی ہو، جانوروں کو چڑھانا ہو تو مزاروں پر نہیں چڑھانا. لا الہ الا اللہ، عرفات کے دن کی دعا کا پہلا جملہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں ہے. غور کرو تو پورا حج توحید ہے. لہذا جانوروں کو ذبح کرنا ہے حج کے بعد، کس کے نام پر کرو گے؟ کس کے نام پر کرنا ہے؟ اللہ کے نام پہ. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ آیت ہے قرآن کی جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے. کس کو آرڈر مل رہا ہے؟ کہہ دیجئے. کون کہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے. کیا کہوں؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز. کس کی نماز؟ سوئیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جی، ان صلاتی کا مطلب کیا ہے؟ بے شک میری نماز. کس کی نماز؟ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز. کس کی نماز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. ونسکی، اور میری قربانی. کس کی قربانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا. کس کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے لیے تو امتی کی نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو امتی کی قربانی کس کے لیے ہونا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا، حیات و ممات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو پھر امتی کی کس کے لیے ہونا؟ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. ان کی نماز اللہ کے لیے، تمہاری بھی نماز اللہ کے لیے. ان کی قربانی اللہ کے لیے، تمہاری بھی قربانی اللہ. ان کا جینا مرنا، ان کی پوری زندگی اللہ کے لیے. ہماری زندگی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وبذالک امرت، اس کا حکم ملا ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں اس کی فرما برداری کرنے والا. چلیے اس کے بعد اللہ کے تو اس سے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہٰذا زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور یہی اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے. معلوم ہے آپ، اللہ تنہا ہے، اپنی ربوبیت میں اکیلا، اپنی الوہیت میں اکیلا، اپنے اسماء صفات میں اکیلا. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ رب ہونے میں اس کا شریک، نہ اس کے معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے اسماء حسنہ میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک. اس کے بعد کیا ہے؟ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، حکم اسی کا دنیا میں چلتا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تعریف ہے کس کی؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، الحمدللہ رب العالمین ہے نا سورہ فاتحہ میں. تعریف کس کی؟ اللہ کی.
انسان جو ہے زبان سے تعریف کرتا، ارے ماشاءاللہ حج کمپنی والوں نے کوئی وہ نہیں کیا، بہت زبردست بہت. زبان سے انسانوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو توفیق دے تو انسان کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے. اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کو تعریف پسند ہے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. اس کے بعد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مطلب بیٹا بھی دے گا، بیٹی بھی، روزی بھی، شادیاں بھی ہوں گی، بچی ہوں گے ہمارے. ہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں، دعا عرفات کی دعا تو سمجھے، ہر چیز پر میرا رب قدرت رکھتا ہے. تو اس کا مطلب میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، میرا رب قدرت رکھتا ہے کہ اس کے لیے جوڑا لائے گا. ایمان ہے، یہ یقین ہے. مجھے بیماری ہے، میں شفا چاہتا ہوں، میرا رب شفا پر بھی قدرت رکھتا ہے، میرا رب شفا دینے والا ہے. رزق چاہیے مجھے، فائنینشیل پرابلم سے میری لائف گزر رہی ہے، میرے پرابلمز میرا رب دور کر سکتا ہے. کیوں؟ علی کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ بات یاد رکھیے جو اس بڑی عظیم ترین دعا میں. اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ عرفات کا دن ہے. سب سے بڑا دن، سب سے عظیم دن جس دن سورج طلوع ہوا. سورج کس دن طلوع ہوتا ہے؟ ہر روز، ایوری ڈے، ہر دن سورج نکلتا ہے. آج صبح بھی نکلا تھا، کل بھی نکلا تھا، کل بھی نکلے گا. لیکن سب سے بڑا دن سال کا جس دن سورج نکلتا ہے کون سا دن ہے؟ وہ عرفات کا دن ہے. چلیے اب عرفات کی یہ کچھ اہمیت ہم نے سن لی. کیا کرنا ہے عرفات میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے آئے اور آپ کے لیے نمیرا مقام پر ایک قبہ، ایک ٹینٹ کے مانند تیار کر دیا گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے پڑھی. کیا مطلب؟ ظہر کے وقت ظہر کی نماز 2 رکعت اور اس کے بعد اسی وقت عصر کی نماز 2 رکعت. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو ہمیں کل کرنا ہے انشاءاللہ. ظہر کی اذان ہوگی، اقامت کہی جائے گی انشاءاللہ، تو ہم کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ 2 یا 4؟ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھائی، ہم پڑھیں گے. اس کے بعد فوری اقامت ہوگی عصر کی نماز کے لیے، تو پھر عصر کی نماز پڑھیں گے. کتنی؟ 2. خواتین بھی سنیں، مرد بھی سنیں، سب سن رہے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چلیے نماز پڑھ لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے. کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسلسل دعا. کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی، صحیح ہے یا نہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، مانگ رہے ہیں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر. کب تک؟ ظہر اثر پڑھ لیے، اس کے بعد سورج غروب ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کل؟ سوئیں گے، گھومیں گے، باتیں کریں گے، یا واٹس ایپ پر بزی رہیں گے، فیس بک پر بزی رہیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ارے دعا کرنا ہے. ابھی سنے نا حدیث سے ہم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم کو مل رہا ہے. کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہم بھی دعا کریں گے. اور یہ دعاؤں کا دن ہے کل، جیسا کہ ہم نے حدیث میں بھی سنا. ہم اللہ سے دعا کریں گے. کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہم بھی کھڑے ہو کر دعا کریں. جی ہاں، لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دعا کی؟ عرفات کے میدان میں. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ پہاڑ کے پاس. تو کیا وہاں جا کر سب کو ضروری ہے دعا کرنا؟ نہیں. آپ نے فرما دیا وقفت ہاہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں یہاں کھڑا ہوں، پورے عرفات کھڑے رہنے کی جگہ ہے. تو انشاءاللہ بے فکر رہیے، آپ کے ٹینٹ عرفات میں
ریڈی ہیں عرفات میں، ان سائڈ، باہر نہیں، آؤٹ نہیں، ان، تو ہم وہیں اپنے اپنے خیموں میں دعائیں کریں گے انشاءاللہ. جو کھڑے ہو کر سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کریں گے، جو بیٹھ کر سکتے ہیں بیٹھ کر کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی یا انفرادی دعا کی؟ بھائی صحابہ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تھوڑا سمجھتے ہوئے بات کو آگے بڑھیں گے، آگے سنیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ عالم فاضل مفتی صاحب ساتھ میں رہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ارے ایک عالم ہے ساتھ میں، چلیے آپ دعا کیجئے، ہم آمین آمین بولیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا. تمام صحابہ حج کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا حج ہے، حجۃ الوداع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ آپ دعا کریں اور اللہ قبول کرتا ہے وہ دعائیں. لیکن اس کے باوجود اجتماعی دعا کی دلیل نہیں ہے یہاں پر. پھر کیا ہوا؟ تنہا تنہا سب نے دعا کی. تو ہم کیا کریں گے کل؟ تنہا تنہا کریں گے، میں بھی آپ بھی، اجتماعی دعا نہیں کریں گے. چلیے ایک بات. دوسری بات، یہ جو دعا ہے یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے پاس شروع میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مانگنے والا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعائیں کریں تاکہ ان کو رشد و ہدایت نصیب ہو. اس آیت میں اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے، قریب ہے، دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ وعدہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جو بندہ یا بندی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا. آپ کو چاہیے کل آپ اللہ سے مانگیں، دعا کیجیے، اللہ دعا قبول کرنے والا، اللہ کا وعدہ ہے. ایک اور ایک آیت ہے قرآن میں جس میں یہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو. رب نے کہا کس سے مانگنا؟ غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے مانگنا ہے. کمی ہے اس کی ذات میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جب سے اس نے پیدا کیا مخلوق کو وہ عطا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے؟ مانگیے. جہنم سے آزادی چاہیے؟ مانگیے. اولاد چاہیے؟ مانگیے. رزق چاہیے؟ مانگیے. شفا چاہیے؟ مانگیے. پرابلمز دور ہو؟ مانگیے. جو امن چاہیے، بچوں کی صحت چاہیے، اپنی صحت چاہیے، جو مانگنا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگیے. قبر کے عذاب سے پناہ چاہیے؟ مانگیے اللہ سے. جہنم سے پناہ مانگیے اللہ سے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے. کب؟ جب بندہ اللہ سے مانگے گا. لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے تو نہیں، اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. لہذا کل اللہ سے دعائیں کی جائیں گی. اور دعا بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے. سورہ نمل کی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ کون ہے جی جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے اور اس کی مصیبت کو ہٹا دے، دعائیں قبول کرے. جب ہماری اپنی اپنی مصیبتیں ہیں، اپنے پرابلم سے، اپنی پریشانیاں ہیں، جب ہاتھ اٹھا کر کل مانگیں گے تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو دور کرے گا ہماری پریشانیاں؟ یہ مطلب ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے دور کر سکتا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کوئی نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو میں، یہ جو بات ہے نا جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، کیا کہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو اللہ دور کرتا ہے، یہ مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا. اور وہ لوگ جب سمندروں میں سوار ہوتے، کون مشرکین مکہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا. اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
اذا هم یشرکون. مشرکین مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، مصیبت دیکھتے، پکارتے ایک اللہ کو. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے سوا مصیبتیں کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ کو پکارتے اور اللہ جب ان کی سنتا اور ان کی اس مصیبت کو دور کرتا. جب خشکی پر ڈیزرٹ پر پہنچ جاتے خیر کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا کرتے؟ شرک کرتے. کون یہ؟ مشرک ہے. مصیبت کے وقت پتا تھا اللہ کے سوا کوئی مصیبتیں دور نہیں کرتا ہے، تو اللہ سے دعائیں کرتے، اپنی مصیبتوں کو دور کرواتے. اس کے بعد عام حالات میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. لہٰذا کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور حدیث میں خوشخبری آئی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والوں کے لیے. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. کیا ہے اس حدیث کا مطلب؟ نبی علیہ السلام فرماتے یقیناً تمہارا رب تبارک و تعالی حی ہے، شرم و حیا والا ہے، حیا والا ہے، کریم ہے، کرم والا ہے. اس کا بندہ، اللہ کا بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھائے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ سنا ہوگا آپ نے. کیا مطلب؟ کل جب عرفات کے میدان میں مرد و خواتین حجاج کرام کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. لہذا مانگیے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کیجیے اور اپنی جھولیوں کو بھر لیجیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کام ہم کریں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. مانگنا تو ہے کل، وہ تو مانگنے کا دن ہے، انشاءاللہ مانگیں گے. لیکن کچھ لوگ مانگتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے. یہ تو بہت ضروری ہے اور یہی آخری بات ہے میری. نمبر 1، شرک، دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا کر پکاریں گے اللہ نہیں دے گا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملائیں گے اللہ نہیں دے گا. اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا، صرف ایک اللہ سے مانگیں گے تو ملے گا. تو کل کیا کرنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ ملاوٹ کے ساتھ. فلاں فلاں فلاں، چھت پر جانا ہو تو سیڑھی ضروری، بوڑی میں سے پانی نکالنا ہو تو رسی اور ڈولی ضروری ہے، منسٹر تک بانٹ پہنچانا ہے تو اس کے وہ پتہ نہیں چپراسی کو پکڑو. یہ سب مثالیں سائڈ میں رکھیے، یہیں مینا میں چھوڑ کے جائیے. یہ باتیں مت کیجیے. اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، مانگنے سے پہلے اللہ کو پتا ہے آپ کیا مانگنے والے ہو. آپ گنہگار ہو، کیا وہ بخشے گا؟ نہیں بخشے گا. واسطے کی ضرورت ہے. ارے بھائی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی ضروری ہے، جمپ کر کے تھوڑی چھت پہ جائیں گے. اچھل کر جا سکتے ہیں چھت پہ. بوڑی میں سے پانی نکالنا تو رسی تو ڈالنا پڑے گا. پانی کو بولو پانی آ جائے گا پانی. عجیب بات ہے. منسٹر آپ کی آواز، آپ کی پرابلم سمجھ سکتا ہے، وہ تو جانا پڑے گا بیچ میں لوگوں کو. وہ مثالیں یہاں کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مثال دے رہے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت دو. اللہ سننے والا دن، اللہ غفور ہے. آپ گنہگار ہو اللہ بخشے گا. اللہ غفار ہے، بخشے گا. کیا اللہ نے کفل کے گناہوں کو نہیں بخشا؟ کیا اللہ نے اس بدکار عورت کے گناہوں کو نہیں بخشا جس نے پیاسے کتے پر رحم کرتے ہوئے پانی پلایا تھا اس کو؟ اللہ نے اس کیا نام ہے وہ قاتل جو 99 مرڈر کر دیا تھا، اس کے بعد ایک مار کے 100 پورے کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اللہ نے اس کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے پہچانا نہیں اللہ کو، ہم نے جانا نہیں. وہ غفور ہے. آپ اٹھائیے دعا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. معاف نہیں کرے گا اللہ؟ کتنے گناہ ہیں آپ کی. حدیث شریف سنیے. اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے میرے بندو، تم زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آؤ، لیکن تم نے اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا. زمین بھر گناہ لے کر آؤ، لیکن شرک سے بچے اگر ہو تو میں تمہارے لیے زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا. اسی حدیث کے ایک الفاظ سنتے ہوئے بات کو آگے سنیے. ختم ہو رہی ہے میری بات چند منٹ میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے،
ہم کون ہیں؟ آدم کے بیٹے ہیں نا سب. یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے بھرے ہوئے گناہ، اتنے زیادہ گناہ ہیں، اور تو مجھ سے امید رکھے بخشش کی، تو مجھ سے امید رکھے بخشش کی اور مجھ سے مانگے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، ولا ابالی، پرواہ نہیں کروں گا. لوگ کہتے ہیں آپ نیک آدمی، اللہ آپ کی سنتا، میں گنہگار ہوں میری نہیں سنتا، ذرا آپ دعا کیجئے میرے لیے. یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، اس کی عظمت کو، اس کے ناموں سے واقف نہیں ہے، اس کے صفات سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں، اس حدیث میں جو ابھی آپ نے سنا، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں، بھر جائیں پورے، اور تو مجھ سے امید رکھے بخشش کی اور مجھ کو پکارے، تو میں بخش دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا. لہٰذا اللہ سے بخشوائیے اپنے گناہوں کو. تو گناہوں کو بخشوائیے، اللہ سے دعائیں کیجیے. تو دعا کب قبول نہیں ہوگی؟ اگر ہم شرک کریں گے تو. ایک نمبر 2، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. کیا مطلب غافل دل؟ غفلت معلوم ہے؟ غفلت عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الغفلہ معلوم ہے نا؟ ہاتھ اٹھائے، عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے ہیں، دل غافل ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، کہیں اور لگا ہوا ہے. پانی گر رہا، پھل فروٹس، کب سورج غروب ختم ہوتا کی، کب مزدلفہ جاؤں گا، دماغ میں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، دماغ گھوم رہا ہے پورے عرفات کے میدان میں، پورا جدہ میں، مکہ میں، ریاض میں، دمام میں، پاکستان میں، انڈیا میں گھوم رہا ہے دل. ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہو، عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، یا کھڑے ہوئے ہو اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، اور دل کہاں ہے؟ مسند احمد کی حدیث سنیے. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا، وہ آدمی اللہ سے دعائیں کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو تو دے دے. اللہ نے وحی اتاری اور کہا، اے موسیٰ، تم کو پتا ہے یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، لیکن اس کا دل غافل ہے، کیسے دوں اس کو؟ کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو نصیحت کی. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل سے اللہ سے مانگنا چاہیے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. غافل دل کو اللہ دیتا نہیں ہے. اسی طریقے سے شک سے دعا کی جائے تو بھی رکاوٹ ہوتی ہے دعاؤں میں. شک کیا مطلب؟ یقین کا اپوزٹ ورڈ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا کرو اللہ سے تمہیں یقین ہو کہ قبول ہوگی دعا، لیکن شک نہ ہو. مثال کے طور پر حدیث میں آیا، کوئی یہ دعا کرے اور کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. اللہ دے، عطا کر، مانگیے آپ اللہ سے. تو چاہے تو اللہ کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے. اور شک سے نہیں، اللہ دیتا کی نہیں دیتا کی، یہ شک ہے. یقین ہو اللہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، آپ دعائیں کیجیے اللہ سے. آپ تو اسی طریقے سے عقل حرام ایک ایسی چیز ہے جس سے دعائیں رک جاتی ہیں. حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثم ذكر رجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام حتى غذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الحديث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لانگ جرنی پر جاتا ہے، لمبا سفر کرنا، اور خستہ حال ہے، اس کے بال جو ہے پراگندہ ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی ہے. اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ معلوم ہوا عقل حرام سے بھی دعائیں رک جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں. لہذا عقل حلال کی فکر ہونی چاہیے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، رکاوٹوں سے اپنی دعاؤں کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو. آخر میں دعا کا طریقہ کار یہ ہے، باوضو ہونا بہت اچھی چیز ہے، شرط نہیں ہے. باوضو ہونا اچھی چیز ہے، شرط نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بنا وضو دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن وضو کی حالت میں اچھا ہے. اور کھڑے ہو کر دعا کی. اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے، قبلہ رخ ہو جائیے آپ،
ہاتھ اٹھائیے اللہ کے سامنے, اللہ کی خوب تعریف کیجئے. پہلے کیا کرنا؟ پہلے تعریف اللہ کی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ کو بہت پسند ہے. 2 کلمے ہے نا حدیث میں, آپ اس کو پڑھیے. آپ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی خوب تعریف کیجئے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے آپ. اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے. یہ جو ہے دعاؤں کے آداب ہے کہ آپ جب دعا کریں تو اس طریقے سے کریں. بات میری ختم ہو رہی ہے, کل کا دن بہت عظیم دن ہے, ضائع نہ ہو. لوگوں نے لکھا لیکن عرفات نہیں پہنچے, لوگوں نے چاہا کہ حج کریں لیکن ان کی چاہتیں پوری نہیں ہوئی, دنیا سے وہ چلے گئے. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہاں تک پہنچا دیا, کل وہاں بھی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. لہٰذا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. ظہر اثر کی نماز ختم ہونے کے بعد, لنچ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ٹائم ہے دعاؤں کے لیے. اس کو یوٹیلائز کیجئے, اس کا خیال رکھیے اور اللہ سے خوب مانگیے, دعائیں کیجئے. تنہا ہو جائیے, اکیلے خیمے کے بازو خیمے میں کہیں بھی کونے میں کھڑے ہو کر اللہ سے خوب دعائیں کیجئے اور یقین سے مانگیے. جو جو مانگنا ہے تیاری کر لیں, کیا کیا مانگنا ہے اللہ سے, اور دعائیں کیجئے. اللہ قبول کرے گا. یقین سے مانگیے, اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو وقت ہماری زندگی میں آنے والا ہے وہ کتنا اہم ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. دیکھیں توفیق پہ بات یاد آ رہی, اللہ سے آج بھی دعا کیجئے, کل بھی, کہ اللہ کل مانگنے کی بھی توفیق دے. ورنہ لوگ عرفات میں پہنچ بھی جاتے ہیں, خیمہ بھی ہے, ظہر اثر بھی ہو گئی, وقت بھی ہے, احرام میں بھی ہے, سب کچھ, مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ توفیق نہیں ملی, محروم ہو گئے. بدنصیب ہیں یہ, بدبخت ہیں, بدنصیب ہیں. تو اللہ اسی بدبختی سے ہمیں بچائے. آج اور کل وہاں جانے سے پہلے دعا کیجیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں جو ہے وہاں مانگنا نصیب ہو اور ہم مانگیں تجھ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حاجیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس دن کثرت سے تجھ سے دعائیں کرنے کی, اور جیسے تو چاہتا ہے اللہ ویسے دعائیں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.